अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू फैमिली फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स, वेलकम टू मसूदा खान चैनल। मैं आज आप लोगों के साथ मुहर्रम की जो 10 तारीख को और 11 तारीख को या 9-10 को रोज़ा रखते हैं उसके बारे में शेयर करूंगी, जो मैंने लर्न किया है। कि अल्लाह ताला का शुक्र है कि आज मैं आप लोगों के साथ फिर दोबारा आई हूँ। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अलैहि। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम तारीफ़ अल्लाह ताला की है। जो भी नेकी का काम होता है सब अल्लाह की तरफ से होता है। और ये ख़यालात भी जो मेरे आए हैं, अभी मैं क्लास से उठी हूँ और अब इसके बाद आप लोगों के साथ मैं ये शेयर कर रही हूँ। और ये बहुत ही बेहतरीन जो है पॉइंट्स हैं जो कि हम लोग इसमें मुहर्रम के महीने में जो करते हैं। और मैं शेयर कर रही हूँ कि हम लोग मुहर्रम के 9 और 10 रोज़ा क्यों रखते हैं। हमें क्यों इस बचपन से ये कहा गया कि बस रोज़ा रखो 9-10 का, मुहर्रम का या शव्वाल के महीने का या ज़िलहज के महीने का क्यों हम लोग रखते हैं। तो यहाँ पे देखें, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि रमज़ान के बाद सबसे अफजल रोज़े आशूरा का रोज़ा है, यानी मुहर्रम के 9 और 10 दिन का रोज़ा भी मुस्तहिब है। ये मुस्लिम की हदीस है। तो यहाँ मुहर्रम के रोज़े गुज़िश्ता साल के गुनाहों का कुफारा होता है। तो ये शहरुल्लाहिल लज़ी तदऊनहुल मुहर्रम, अल्लाह के इस महीने में जैसे तो मुहर्रम कहते हो, ये अल्लाह ताला का ये महीना है। तो यहाँ पे अल्लाह ताला ने हमें एक मौका फिर दिया है नेकी कमाने का, नेकी करने का। और ये क्यों हमें कहा जा रहा है कि ये महीना क्या है। ये महीना जो है ये ख़ास अल्लाह ताला की तरफ से निस्बत फरमा लेते हैं। क्योंकि अल्लाह ताला ने इसको अपनी निस्बत किया है। इसकी वजह से ये तक़द्दुस इसमें पैदा होता है और आम दिनों के बदले ये दिन मुक़द्दस दिन बन जाते हैं। जैसे कि हमें यहाँ पे क्यों बताया जा रहा है कि ये बैतुल्लाह जैसे अल्लाह ताला का घर है, उसको अल्लाह ताला की तरफ से निस्बत फरमाया गया है। उसी तरह से इस इबादत में जो भी हम लोग जो इबादत करते हैं, जैसे नमाज है, रोज़ा है और जो रखते हैं, तो ये अल्लाह ताला की अज़मत को बढ़ा देती है। ये अल्लाह ताला से करीब कर देती है, अल्लाह ताला की रग़बत अता करती है, दिलों में मोहब्बत पैदा कर देती है। और जब अल्लाह की मोहब्बत जब पैदा होती है तो इंसान के लिए हर अमल जो है ना, हर इबादत जो है आसान हो जाता है। और ये अल्लाह की तरफ से ही नेकी का करने का मौका मिलता है, क्योंकि अल्लाह ताला चाहता है जिसको नेकी की तौफ़ीक अता करता है, तभी ये होता है। तो हमें क्या करना चाहिए कि जब मौका जब भी मिले, हमें अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल रहना चाहिए, शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने इस साल हमें मुहर्रम का महीना अता किया है। और हम लोग मुहर्रम का रोज़ा हम लोग क्यों रखते हैं, वजह क्या है रखने का। तो ये सबको ज़्यादातर लोगों को तो पता ही होगा, लेकिन ये मालूम हुआ है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कि जब फ़िरौन से जो बचने के लिए जब मूसा अलैहिस्सलाम जा रहे थे, तो उसका जब फ़िरौन ने जब पीछा किया, तब ये जब मूसा अलैहिस्सलाम के बाद आशूरा के दिन था वो दिन, और उनके लश्कर को फ़िरौन से निजात मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल और उसके लेकर के निकले थे। और वहाँ पे जब मूसा अलैहिस्सलाम समुंदर के पास जब पहुँचे तो उनकी कौम जो है क्या हो गई थी, कौम घबरा गई थी। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको तसल्ली दी और कहा कि अल्लाह ताला मुझे हरगिज़ अकेला नहीं छोड़ेगा, परेशान मत हो, मेरा परवरदिगार हमें कोई रास्ता ज़रूर दिखाएगा। तो फिर अल्लाह ताला के ऊपर में मूसा अलैहिस्सलाम ने भरोसा किया और अल्लाह ताला ने कहा कि समुंदर पे असा मारो। तो ये रास्ता फिर असा मारा तो रास्ता बन गया। तो जब समुंदर के 12 रास्ते खुल गए और बनी इसराइल के सारे जो लोग थे, कौम कबीला था, सारे लोग चले गए। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम जो हैं वो पैगंबर थे, वो जिम्मेदारी थी उनके ऊपर में, वो लोगों को ले करके जा रहे थे। तो अल्लाह ताला ने उन जो है रास्ता बना दिया, लोग चले गए। तो फिर जब फ़िरौन जो था वो पीछे पीछे उनके रास्ते पर चल पड़ा, तो अल्लाह ताला ने फिर हुक्म दिया समुंदर को कि जुड़ जा। तो जुड़ गया और फ़िरौन जो है अंदर में गर्क हो गया। ये वाक़या जब पेश आया तो आशूरा का दिन था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके मदीना मनव्वर तशरीफ़ ले गए तो वहाँ पर देखा कि यहूदी लोग आशूरा का रोज़ा रखे हुए हैं। और तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा ये कि क्यों रोज़ा रखे हुए हैं। उन्होंने बताया कि हम लोग हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के फ़िरौन से निजात पाने की उसमें रोज़ा रखा है हम लोग, मतलब खुशी में।
یاد میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام تو ہم سے زیادہ قریب ہیں، تو ہم بھی روزہ رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس وقت عاشورہ کا روزہ فرض کر دیا تھا، اور اس وقت رمضان کے روزے نہیں ہوتے تھے۔ جب رمضان کے روزے فرض کیے گئے تو عاشورہ کا روزہ کی فرضیت اٹھا لی گئی، مستحب ہو گیا، اور ثواب ہے، اگر رکھیں گے تو ثواب ہے، نہیں رکھیں گے تو گناہ نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عاشورہ کا روزہ یعنی محرم کی 9، 10، 10ویں اور 10ویں کا روزہ بھی مستحب ہے۔ 10 محرم کا روزہ گزشتہ سال کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود 10 محرم کا روزہ رکھا، ہدایت اور اس دن کے روزے رکھنے کا حکم دیا، اور فرمایا انشاءاللہ ہم اگلے سال 9 محرم کا بھی روزہ رکھیں گے۔ جب گئے تھے تو ہجرت کر کے گئے تھے، رائٹ، تو اس وقت جب روزہ تو رکھ لیا 10 کا، اور کہا انشاءاللہ نیکسٹ آنے والے سال میں ہم لوگ 9 اور 10 کا ملا کر کے رکھیں گے۔ تو یہ رواہ مسلم و ابو داؤد کی حدیث ہے۔ یہاں پہ ہمیں پوائنٹ کرنے کی بات یہ ہے کہ ہدایت کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، چونکہ یہودی بھی عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ مشابہت منع کیا ہے، ان کے جیسا رکھنے کے لیے کہ وہ 10 کو رکھتے ہیں تو ہم بھی 10 کو رکھیں، تو منع کیا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ آئندہ صرف عاشورہ کا روزہ نہیں رکھا کرو گے، بلکہ ملا کر کے رکھو گے، 9 یا 10 یا 11 تاریخ ملا کر رکھو گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگلے سال میں رکھنے کی بات کی، انشاءاللہ کہا۔ تو اگر کسی وجہ سے 2 روزے نہیں رکھ سکتے ہیں تو ایک ہی روزہ رکھ لیں، اگر نہیں رکھ سکیں کوئی وجہ تھی تو، اور اگلے سال کے گناہ جو ہیں معاف ہوں گے۔ مطلب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ کچھ عبادت ہے، اگر ایک رکھ سکتے ہیں تو ایک بھی رکھیں، لیکن اگر ملا کر کے رکھیں تو بہتر ہے۔ اور اس کی فضیلت بتائی جا رہی ہے کہ فضیلت کیا ہے کہ ہمارے جو آنے والا سال ہے وہ اس کے گناہ کو معاف کر دیا جائے گا۔ اور یہ محرم کا مہینہ ہے، یہ سال کا پہلا مہینہ ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ سے نسبت دی گئی ہے، اور جو بھی چیز اللہ سے نسبت دی جاتی ہے وہ مقدس بن جاتی ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ، جیسے ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے گھر کو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا گھر ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ اللہ سے نسبت لگا دیتے ہیں، اسی طرح سے عبادت بھی جب کوئی اللہ سے نسبت لگ گئی عبادت میں تو وہ مقدس ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے طرف سے روزے کا، تو جیسے رمضان کے روزے کا اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ ہم اجر عطا کریں گے، تو روزہ جب انسان رکھتا ہے اللہ کو پتہ ہوتا ہے، بندے کو پتہ ہوتا ہے، اور اللہ کے لیے ہم لوگ رکھتے ہیں۔ اچھا، اس میں کچھ پوائنٹس ہیں جو کہ ہم لوگ انڈیا یا پاکستان میں بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں کہ محرم کے مہینے میں شادی نہیں کر سکتے ہیں، اور یہ لوگ جو ہیں غم کا مہینہ سمجھتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، اس میں یہ غلط فہمی لوگوں کو ختم کرنا چاہیے، ایسا کہیں نہیں ہے، حدیث سے ہے کہ آپ شادی نہیں کر سکتے ہیں۔ ہاں، اس میں حضرت حسن کی جو ہے سعادت ہوئی تھی، اور یہ اللہ تعالیٰ کی ہی حکم سے ہوئی تھی ان کی سعادت، اور اس میں حضرت جو ہے بہت سارے صحابہ کرام کی بھی مختلف مہینوں میں بھی ہوئی تھی، کوئی نہ کوئی مہینے میں موت ہوتی رہتی تھی، سعادت ملتی رہتی تھی۔ تو اس سے پتہ چلتا یہ ہے کہ ہم اپنے سے نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ منحوس مہینہ ہے یا یہ غم کا مہینہ ہے، اور اس طرح سے ہم لوگ نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ جو بھی کام ہوتا ہے سب اللہ تعالیٰ کے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ حضرت فاروق رضی اللہ عنہ کی بھی سعادت اسی مہینے میں ہوئی تھی، محرم کے مہینے میں۔ تو اور یہ پاکیزگی جو ہے، ہم لوگ جو بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں یا روزہ رکھتے ہیں، تو اللہ کو سب پتہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوتی کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے توفیق عطا کرتا ہے نیکی کرنے کا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کی فضیلت بتائی ہے کہ کیا فضیلت ہے، کس کے آنے والے سال کا جو نیکسٹ ایئر ہوگا اس کے صغیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ کبیرہ گناہ کی بات نہیں ہو رہی ہے، صغیرہ چھوٹے چھوٹے جو گناہ ہوتے ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں، اور کبیرہ گناہ جو ہمیشہ توبہ کرنے سے ہی مٹتا ہے۔ تو یہاں پہ ہر کام اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے، جہاں تک چھوٹے سے چھوٹا ذکر ہو، جو بھی ہم لوگ کرتے ہیں یا روزہ رکھتے ہیں یا ذکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ خالص ہم سب کو کرنے کی توفیق عطا کرے، اور ہمیں جب بھی کوئی بھی نیکی کریں تو سب دعاؤں میں ہم سب کو یاد رکھتے رہیں، اور ہمیں ہر وقت اللہ کی رحمت اور اللہ سے نیکی کرنے کی توفیق مانگتے رہیں، کیونکہ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے اور ہمارے پیچھے لگا رہتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم سے توفیق چھین لی جائے، جب بھی موقع ملے تو اچھا کام کرتے رہیں، اللہ سے پناہ مانگتے رہیں، شیطان سے، اپنے نفس سے۔ اور یہاں پہ یہ بھی پتہ چل رہا کہ اس مہینے کو کے صحابی بزرگ بہت سارے جیسے حالات ایسے گزرے ہیں جہاں پہ کوئی نہ کوئی مہینے میں کسی نہ کسی کا انتقال ہوا، یا سعادت ملی ان کو، یا پھر
یہاں پہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا تو یہاں پہ ہمیں اس چیز کو تاریخ سے پتہ چلتی ہے، اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ موت کے بعد 3 دن سے زیادہ ہم لوگ سوگ نہیں منا سکتے ہیں، سوائے جس عورت کے شوہر کا انتقال ہوتا ہے وہ عدت پوری کرتی ہے، تو اس کے لیے جو ہے اس کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ سوگ منا سکتی ہے، ادر دن باقی لوگوں کے لیے منع کیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اس دعا کے ساتھ میں ختم کرتی ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس عقیدے اور عمل میں درستی فرمائے، اور اس محرم کے مہینے میں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور روزے کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بدعت سے، ناجائز کاموں سے اور گناہوں سے ہم سب کو اللہ اپنی حفاظت میں رکھے اور اپنے حفاظت میں رکھے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔